اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو آج سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ عبادتیں ان کا تقدس اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا دل راضی کرنا سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ ہمیں بہت زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہے تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ جو کام سر انجام ہو گیا اور اندیشہ پیدا کر رہا ہے اسے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ کائنات کے بڑے بڑے مضامین میں نہ پڑو بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہے، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جا، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ موت برحق ہے، موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے، لیکن زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کی زندگی میں اتنا اہم نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں۔ ایک غلط انسان سے محبت کا تلخ تجربہ آپ کی زندگی کی ساری مٹھاس ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے ایک سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ زندگی مسلسل جدوجہد اور جستجو کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، دوسروں کو آسرے بیٹھے رہنا آپ کو برباد کر دے گا۔ انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک ہو۔ جہاں ہر شخص اپنے حصے کا ظلم کرے وہاں انقلاب نہیں عذاب آتے ہیں۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں نوجوان چمچے گیری کی راہ پر چل پڑے وہاں انقلاب نہیں غلامی راج کرتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے سے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین مانو سرکش حکمران کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتے جس قدر وہ قوم کی بیداری سے ڈرتے ہیں۔ دوسروں کی برائیاں ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بتانے کو اپنی کوئی اچھائی نہیں ہوتی۔ اوقات سے اوپر کسی کو عزت دینا خود سے دشمنی کرنے کے برابر ہے، کیونکہ کم ظرف لوگ عزت کا وزن اٹھا نہیں سکتے۔